موجودہ دور کے اندر دین کی خدمت کے نام پر ایک ایسا طبقہ ظاہر ہو چکا ہے جو دین کے اندر تجدد پسندی کا قائل ہے اور دین کی تجدید کے نام پر نئے نئے نظریات، نئے نئے افکار، نئے نئے خیالات جو پہلے پچھلی 14 صدیوں میں تقریباً کبھی نہیں پائے گئے ان کا قائل ہے۔ اور وہ دین جس کے اوپر میجورٹی عمل کر رہی ہے اور امت جو ہے چلتی آ رہی ہے، اکثریت امت کی، اسے وہ ایک روایتی دین کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم روایتی ملا نہیں ہیں، ہم روایتی جو ہے وہ مفکر نہیں ہے، ہم ذرا ان سے ہٹ کریں اور ایک نئی تعبیر اور تشریح کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ اور وہ دین جو 14 صدیوں سے یا اس کی جو تشریح اور تعبیر صحابہ سے ہمیں ملی، قرآن و سنت سے ملی اور بزرگوں سے ملی، علماء سے، ائمہ حضرات سے ملی، وہ اس کو روایتی دین کہہ کر جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روایتی دین کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے۔ روایتی دین جب ہم اس کلمے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے 2 معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سے ایک مراد، پہلا معنی روایتی دین کا تو وہ ہے کہ دین کی وہ تعبیر، وہ تشریح، وہ تفسیر جو ہمیں قرآن، سنت، صحابہ کرام اور پھر علماء امت سے، ائمہ سلف سے ہمیں ملی ہے، ایک تو وہ ہے کہ ہم اس کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے رہیں، اور وہ پھر صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف چند چیزوں کا نام ہے، بلکہ وہ مجموعی طور پر کلی دین کا نام ہے۔ ہر دین کے شعبے کے اندر ہمیں جو ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا کھول کر، اور یہ بھی ہمیں جو ہے وہ کہا گیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ یا پھر قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں ان یکون لهم الخیرہ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلا گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو بات ہمیں جو ہے وہ یہ بات دی گئی ہے کہ وہ دین جو تمہیں قرآن سے ملا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جو قرآن و سنت کے تابع ہو کر علماء نے ہمیں دیا، فقہاء نے ہمیں دیا، اسی کے اوپر ہی انسان کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس کے متعلق خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو الا اتباعی، وہ میری ہی پیروی کرتے، میرے دین کے علاوہ ان کے لیے کوئی جو ہے کسی طرح کا بھی اختیار نہ ہوتا کہ وہ کوئی اپنی طرف سے تعبیر اور تشریح دیتے۔ یا اسی طرح جب مہدی علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، جب وہ وقت آئے گا اور ان کے دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب مقتدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دین کی تشریح اور تعبیر بھی کریں گے، فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کتاب اللہ قرآن کو نافذ کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی وہ جاری کریں گے، اپنی طرف سے وہ کوئی نئی چیز نہیں لائیں گے، کوئی نئی بات جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ اور اسی روایتی مفہوم کو جو قرآن و سنت سے ثابت، ائمہ حضرات سے ثابت، صحابہ کرام سے ثابت اور سلف صالحین سے جو چیز ثابت ہے، یہ روایتی دین، اس کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کہتے ان الحق الذی لا باطل فیہ، وہ حق چیز جس میں کسی طرح کا کوئی باطل چیز موجود نہیں ہے، جاءت بھی رسل ان اللہ وذالک فی حقنا یعرف بالکتاب والسنہ والاجماع، وہ پیغام، وہ دین روایتی ہے جس کو انبیاء اللہ سے لے کر آئے، اور وہ قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع امت ہے، اسی کو ہی ہمیں جو ہے لے کے چلنا چاہیے اور اسی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ عمل کرتے جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز، یہ روایتی دین
جس کے اندر اگر بعد میں تھوڑی بہت اگر امیزش یا کوئی جو ہے وہ ملاوٹ ہو جائے تو اس دین کو کیا کرنا چاہیے، اس سے وہ ملاوٹ کو، بدعت کو ختم کرنا چاہیے اور دین کو اسی طریقے پر جو ہے وہ لینا چاہیے. یہ ہے ایک مفہوم. اور دوسرا دین کے روایتی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دین روایتی نہ ہو بلکہ روایاتی ہو، وہ علاقائی روایات کے اندر گڈ مڈ ہو گیا ہو، اور جس کے متعلق جب حق آیا تھا تو کفار بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، اگرچہ وہ سارا کچھ درست بھی نہیں ہوتا اور سارا کچھ غلط بھی نہیں ہوتا. تو ایک روایتی مفہوم جو ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم حقیقی دین کی طرف آؤ تو وہ کہتے جی ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں اور اسی کی ہم جو ہے وہ اقتداء جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو یہ وہ دین ہے روایتی جس کی تجدید ہر دور میں ایک مجدد آ کے حدیث کے مطابق کرتا رہا. تو لہذا اس دین کی روایت کو لے کر، اصل روایتی دین کو روایاتی دین کو لے کر اٹیک جو ہے وہ روایتی دین جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ایسے قرآن کے اندر بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری. تو قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. رب کائنات فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اس کی پیروی کرو، تو کہتے نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے. اوا لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے انہیں کوئی ذرہ کا علم بھی نہ اور ہدایت والے نہ ہو تب بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے. تو یہ ہے روایتی دین کا دوسرا مفہوم کہ لوگ حق کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، قرآن و سنت اور واضح دلائل کے مقابلے میں اپنی روایات کو لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد خاندان نسلوں کے جو ہے قاعدے کلیوں کو لے کے اس کو مانتے ہیں. تو ایک مفہوم یہ ہے روایتی دین کا. تو کرتے یہ کیا ہے آج کے متجددین، آج کے ان پڑھ مفکرین اور میڈیا کے اوپر بزرگ میر بن کر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اپنی آراء کو قرآن و سنت اور ائمہ کے مقابلے میں ترجیح دینے والے، وہ کیا کرتے ہیں اس روایتی دین کا نام لیتے ہیں اور روایاتی دین اس کا نام لے کر جو آباء و اجداد اور روایات والا ہے تو وہ کیا اٹیک کس پہ کرتے ہیں، اس قرآن و سنت والے دین پہ، مفہوم پہ جو بزرگوں سے میں 14 صدیوں سے مل رہا ہے اور ہم اس کو لیتے آ رہے ہیں. تو اس کو وہ اٹیک کر کے ریجیکٹ کرتے ہیں اور نئی نسل کو پھر نئے اور سادہ لوگوں کو نئی جو ہے وہ تعبیرات دے کر اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ دین اب پہلی بار ہمارے اوپر اترا ہے. تو یہ روایتی دین اور آج کل کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان پڑھ مفکرین یہ دین کا حلیہ بگاڑنے، صرف یہ آڑ لے کر کہ دیکھو یہ روایتی دین ہے، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں شاید وہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ یہ آزاد دین سے بیزار لوگ ہیں، یہ بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنے والے ہیں اور دین کا خدمت نہیں کرنے والے بلکہ دین کا حلیہ بگاڑنے والے ہیں.